بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ مجلس علماء نظامیہ پاکستان کے زیر اہتمام تربیتی ورکشاپ برائے مضمون نویسی و مقالہ نگاری کا چوتھا سیشن جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں منعقد ہے۔ اس سے پہلے اسی ورکشاپ کے 3 سیشنز ہو چکے ہیں، جن میں مقالہ نگاری کے مختلف مراحل اور تحریر کی اہمیت اور اچھا لکھاری بننے کے مختلف اصولوں سے متعلق رہنمائی آپ حاصل کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے گزشتہ سیشنز میں شرکت نہیں کی تو آپ جامعہ نظامیہ رضویہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر ان کی ویڈیوز ملاحظہ کر کے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں جدید کمپیوٹر لائبریریز کے حوالے سے کچھ تعارف کروائیں گے انشاءاللہ۔ مضمون نگاری اور مقالہ نویسی میں تحقیق کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ تحقیق کا عادی بنانے کے لیے ہی اور تحقیق کے اصولوں سے شناسا کرنے کے لیے ہی یونیورسٹیز اور جامعات کی طرف سے مقالات لکھوائے جاتے ہیں اور طلباء کو اس کا ماہر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جدید کمپیوٹر لائبریریز کا استعمال تحقیق کے حوالے سے آسانی بھی دیتا ہے اور وقت بھی بچاتا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان لائبریریز کو حاصل کرنے کے بعد آپ کو کتابوں کی ضرورت نہیں رہے گی، اس لیے کہ کتاب کی اہمیت ایک اپنی حیثیت رکھتی ہے اور اس کی افادیت سے انکار نہیں ہو سکتا۔ تاہم یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر آپ جدید لائبریریز کو استعمال کرتے ہیں تو آپ مہینوں اور ہفتوں کا کام منٹوں میں سر انجام دے سکتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ عرصہ قبل میں نے جامعہ نظامیہ رضویہ میں فتاوی رضویہ کی تحقیق کرنے والی ٹیم کے ایک معزز ممبر سے پوچھا، وہ آج سے تقریباً 35 سال پہلے اپنی ٹیم کے ساتھ جامعہ نظامیہ رضویہ کی لائبریری میں فتاوی رضویہ کی تحقیق و تخریج میں مصروف تھے۔ میں نے ان سے اس مرحلے کی دشواریوں سے متعلق پوچھا تو وہ فرمانے لگے کہ ہم بسا اوقات ایک حوالہ ایک ہفتہ تک تلاش کرتے رہتے تھے، اور اس کے بعد ہمیں کامیابی ہوتی اور کتاب بعض اوقات پوری کتاب پڑھنے کے بعد اس کا حوالہ دستیاب ہوتا۔ یہی کام ہم جدید لائبریریز کو استعمال کر کے بلا مبالغہ چند منٹوں میں، بلکہ بعض اوقات 1 منٹ سے بھی کم وقت میں سر انجام دے سکتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں جن لائبریریز کا تعارف کروانا ہے ان میں اردو بھی شامل ہیں، عربی بھی شامل ہیں۔ ہم سب سے پہلے مکتبہ شاملہ سے اس کا آغاز کریں گے۔ مکتبہ شاملہ یا کوئی اور لائبریری جب ہم اسے اوپن کرتے ہیں تو اس میں ہمارے 2 بنیادی مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم کچھ مواد جمع کرنا چاہتے ہیں اور مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا بنیادی مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے جمع شدہ مواد کی تحقیق و تنقیح کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اب مکتبہ شاملہ میں یا دیگر لائبریریز میں یہ دونوں کام بحسن و خوبی سر انجام دے سکتے ہیں۔ چنانچہ ابھی ہم مکتبہ شاملہ کا تعارف شروع کریں گے۔ مکتبہ شاملہ کو کھولتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے ایک دنیا کی بڑی لائبریری موجود ہے۔ یہاں پہ ہم کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیں تو سب سے پہلا یہ آپشن ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے اختر کتاباً، ساتھ اس کی شارٹ کٹ کمانڈ لکھی ہوئی ہے، F10 کے ذریعے بھی آپ اسے کھول سکتے ہیں۔ اگر آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ باکس کھل جائے گا، جس کے ذریعے آپ کسی کتاب کا انتخاب کر سکتے ہیں کہ آپ کون سی کتاب پڑھنا چاہیں گے۔ کتاب کے انتخاب کے مختلف طریقے ہیں۔ یہ سب سے پہلے الکتب کا عنوان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی کتابیں مکتبہ شاملہ میں دستیاب ہیں ان کی لسٹ آپ کے سامنے ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے اور آپ اسے نیچے کرتے جائیں، یہ سب کتب یہاں پہ دستیاب ہیں۔ اور اگر آپ کو معلوم نہیں کہ یہ کون سی کتاب کہاں پہ ہے اور شروع سے آخر تک دیکھتے میں تو ظاہر ہے کافی ٹائم صرف ہوگا، تو آپ یہاں پہ لکھ کے تلاش بھی کر سکتے ہیں، جس کا طریقہ میں بعد میں ذکر کرتا ہوں۔
دوسرے نمبر پر تصنیف کا عنوان ہے۔ تصنیف کا مطلب ہے کہ آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے مختلف عنوانات اوپن ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے عقیدہ کا عنوان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس عقیدہ کے عنوان پہ مختلف کتب موجود ہیں، 770 کتابیں۔ پھر الفرق والادیان والردود 147 کتابیں، تفسیر سے متعلق 258 کتابیں۔ اسی طرح نیچے آتے جائیں، کتب السنہ یعنی احادیث کی 1235 کتب ہیں، شروح حدیث کی، اسی طرح دیگر عناوین آپ دیکھ رہے ہیں۔ فقہ حنفی کی 61 کتابیں موجود ہیں، اور 61 کتابوں کا مطلب 61 مجلدات نہیں، 61 کتابیں، اگرچہ ایک کتاب کی 20 جلدیں بھی کیوں نہ ہوں۔ تو یہاں سے بھی آپ کتاب کو اوپن کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کتب السنہ کو سلیکٹ کرتا ہوں تو اس میں یہ آگے اگلے باکس میں مختلف کتابیں میرے سامنے ہیں۔ ان میں سے جو بھی کتاب میں دیکھنا چاہوں، مثال کے طور پر موطا ابن وہب، یا اس سے نیچے مختلف مسند شافعی کو ہم لیتے ہیں، تو یہ مسند شافعی پر ڈبل کلک کرنے سے یہ کتاب اوپن ہو جائے گی۔ تیسرا اس میں سیکشن ہے المؤلفون۔ المؤلفون کا مطلب یہ کہ آپ کو یہ معلوم نہیں کہ یہ کتاب کس عنوان سے متعلق ہے، یا یہ بھی یاد نہیں کہ کتاب کا نام کیا ہے، مگر آپ کو اتنا یاد ہے کہ اس کا مصنف فلاں ہے، تو آپ مصنفین کی فہرست میں آ جائیے۔ یہاں پہ آپ جس مصنف کے نام کو سلیکٹ کریں گے اس کے آگے باکس میں لکھا ہوگا کہ اس کی اتنی کتابیں اس مکتبہ میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر میں ابو یوسف القاضی پر سلیکٹ کرتا ہوں تو ان کی 5 کتابیں بلکہ 4 کتابیں مکتبہ شاملہ میں موجود ہیں۔ اسی طرح دیگر حضرات میں سے کسی کے نام پر بھی آپ کلک کریں گے تو اس کی جتنی کتب اس مکتبہ میں موجود ہوں گی وہ سب اگلے خانے میں اس کی لسٹ آ جائے گی۔ تیسرا نیچے اسٹار بنا ہوا ہے جس پر المفضلہ لکھا ہے۔ المفضلہ کا مطلب جسے ہم بک مارک کہتے ہیں یا اسٹار لگا دینا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بھی ذکر ہوگا کہ آپ کسی کتاب پہ اسٹار کیسے لگا سکتے ہیں۔ جب کسی کتاب پہ اسٹار لگاتے ہیں تو پھر وہ کتاب یہاں پہ آ جاتی ہے۔ اب آئندہ آپ اس کا مطالعہ کرنا چاہیں گے تو آپ کو وہ کتاب تلاش نہیں کرنا پڑے گی، یہاں پہ آپ اسٹار والے خانے میں آئیں گے تو خود بخود یہاں پہ وہ کتاب موجود ہوگی۔ چوتھے نمبر پر ہے مؤخراً، جس کو آپ کہتے ہیں ریسنٹ، یعنی گزشتہ وقت میں آپ نے کون کون سی کتابیں پڑھی تھیں، یہ ان کی لسٹ ہے۔ آپ نے فرض کیجئے آج صبح صحیح بخاری شریف کا مطالعہ کیا ہے تو وہ یہاں پہ موجود ہوگی، آپ کو وہ بھی تلاش نہیں کرنا پڑے گی، بآسانی آپ یہاں اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم سب سے پہلے الکتب پہ آتے ہیں۔ الکتب پہ آنے سے یہ اوپر ایک باکس ہے جہاں پہ لکھا ہے ادخل 3 احرف علی الاقل للبحث، یعنی یہاں پہ 3 الفاظ لکھیے تو آپ مطلوبہ کتاب کو سرچ کر کے اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر شیخ محقق کی ایک کتاب ہے لمعات التنقیح۔ میں نے لمعہ کا لفظ لکھا ہے، اس نام کی کئی کتابیں ہیں، لمعات لکھا ہے تو یہ لمعات التنقیح اس نے تلاش کر کے مجھے بتا دی ہے فلاں جگہ پہ، اس پہ ڈبل کلک کروں گا تو یہ کتاب کھل جائے گی، لمعات التنقیح۔ اب اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی لمعات کی جگہ میں فرض کیجئے مرقات المفاتیح لکھتا ہوں تو مرقات لکھا ہے، اس کے پاس مرقات نامی 2 کتابیں، مرقات الصعود الی سنن ابی داود اور مرقات المفاتیح فی شرح مشکات المصابیح۔ میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ کتاب میرے سامنے کھل جائے گی۔ اسی طرح تصنیف پہ آتے ہیں، یہ کافی سارے عنوانات ہیں، مجھے ڈھونڈنا ہے کہ یہاں پہ الفقہ الحنفی کا عنوان کہاں پہ ہے، تو میں الفقہ، آپ دیکھ رہے ہیں فقہ کے عنوان سے جتنے مضامین ہیں، جتنے عنوانات ہیں، کیٹیگریز ہیں، وہ یہاں پہ سامنے آ رہی ہیں، اور اگر میں ساتھ الحنفی بھی لکھ دیتا ہوں تو صرف الفقہ الحنفی میرے سامنے آئے گا۔ اگر میں الفقہ الحنفی کی یہ جتنی کتابیں میرے سامنے ہیں ان میں کسی کتاب کو تلاش کرنا چاہتا ہوں، مثلا الہدایہ لکھتا ہوں تو میرے سامنے بس الہدایہ کی ہاں لکھنے سے جن کتابوں میں یہ لفظ موجود تھا وہ سامنے ہے، ان میں سے جو چاہوں میں کھول سکتا ہوں۔ مثلا الفتاوی العالمگیری کھولنا چاہتا ہوں تو اس کو ڈبل کلک کرنے سے یہ میرے سامنے کھل جائے گی۔ اب میں نے جتنی کتابیں پہلے سے کھولی تھیں وہ سب موجود ہیں مختلف ونڈوز کی صورت میں، ان کو جب میں چاہوں گا کینسل کر کے پھر اگلا کام شروع کر سکتا ہوں۔ ایسے ہی المؤلفون کے حوالے سے ہے،
میں فرض کیجئے یہاں پہ البخاری سرچ کرتا ہوں کہ امام بخاری کی مجھے کتابیں چاہیے۔ البخاری کے نام سے کئی حضرات ہیں، برہان الدین، اسی طرح علاء الدین البخاری، صفی الدین البخاری، جس کی جتنی کتابیں ہوں گی وہ اس کی سامنے تفصیل موجود ہوگی۔ میں امام بخاری کے حوالے سے صحیح بخاری دیکھنا چاہتا ہوں تو مختلف مکتبوں کی صحیح بخاری موجود ہیں۔ مثال کے طور پر یہ والی بخاری شریف اگر میں کھولتا ہوں تو یہ ڈبل کلک کرنے سے بخاری شریف کھل جائے گا۔ نیچے مفضلہ کے عنوان سے 2 کتابوں کو میں نے اسٹار کا نشان لگایا ہوا ہے۔ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کتاب پہ اسٹار کا نشان کیسے لگاتے ہیں۔ تو اگر آپ 100 کتابوں پہ بھی اسٹار کا نشان لگاتے ہیں، آپ کو مقالے کے لیے جتنی بھی کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے ان کے آپ نے اسٹار کا نشان لگا تو سب اس لسٹ میں آ جائیں گی، اور انہیں آپ بغیر سرچ کیے یا لمبا کام کیے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی المؤلف مؤخراً کا، یعنی جو ریسنٹ آپ نے کتابیں پڑھی ہیں ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا مرحلہ تھا کہ آپ کسی کتاب کا مطالعہ کرنے کے لیے پہلے تو یہ ڈھونڈیں گے کہ میں کون سی کتاب پڑھنا چاہتا ہوں، یا یہ آپ دیکھنا چاہیں گے کہ فلاں موضوع پر کون کون سی کتابیں دستیاب ہیں تو تصنیف میں آ جائیے، یا فلاں مصنف کی کون کون سی کتابیں ہیں تو مؤلفون میں آ جائیے۔ اسی طرح باقی بھی آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ماؤس کا ایرو کہیں پہ جاتا ہے تو ایک باکس کھل جاتا ہے۔ یہ پورے مکتبہ شاملہ میں سہولت ہے کہ آپ کسی بھی کتاب کے نام پہ اپنے ماؤس کو لاتے ہیں تو اس کتاب کی پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ آپ نے دیکھا جزء القراءۃ خلف الامام، امام بخاری کی کتاب ہے، تو اس پہ صرف ماؤس لانے سے یہ اس کی پوری ڈیٹیل ہے کہ اس کتاب کی قسم یہ ہے، یعنی فلاں کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہے، کتاب کا نام یہ ہے، مؤلف یہ ہے، اس پر تحقیق فلاں نے کی ہے، اس کو نشر فلاں نے کیا ہے، سال طباعت یہ ہے، ٹوٹل پیجز اتنے ہیں، اور نیچے اس کا سٹیٹس بھی ہے ترقیم الکتاب موافق للمطبوع، یعنی یہ کتاب شائع شدہ نسخہ کے مطابق ہے۔ ایسے ہی صحیح بخاری کے 2 نسخے ہیں، میں نے ایک نسخے پر تیر کا نشان لایا ہوں تو آپ کے سامنے یہ باکس کھل جائے گا، ایسے ہی کسی بھی نشان پر لانے سے ہو جائے گا۔ یہ پہلا مرحلہ تھا جب ہم کسی کتاب کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں کہ میں کون سی کتاب پڑھوں گا۔ جب ہم نے ایک کتاب کا انتخاب کر لیا، مثال کے طور پر بخاری شریف ہم نے کھول لی، اب یہ میرے سامنے بخاری شریف موجود ہے۔ یہ باکس کئی سہولیات سے آراستہ ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں الشریطۃ الجانبی، یعنی ایک سائیڈ والا خانہ جس کو آپ فہرست بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس پہ کلک کریں تو یہ فہرست بند بھی کی جا سکتی ہے، اس کو کلک کریں تو فہرست کھولی بھی جا سکتی ہے۔ یہ بخاری شریف کی پوری فہرست میرے سامنے ہے۔ سب سے پہلے کتاب الایمان ہے، اس کو کلک کرنے سے کتاب کے متعلقہ ابواب بھی سامنے آ جائیں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بخاری شریف میں کون کون سے، اس کتاب الایمان میں کون کون سے عنوانات ہیں۔ جس عنوان پر آپ کلک کریں گے وہ والا باب کھل جائے۔ باب افشاء السلام پر کلک کیا تو یہ والا باب کھل گیا، اور باب فضل من استبرأ لدینہ پر سیٹ کیا تو یہ والا باب کھل گیا۔ اور فرض کیجئے آپ نے بخاری شریف کھول لی، آپ کو معلوم ہے باب کا نام فلاں ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ یہ باب کس جگہ پر ہے، تو اس سے نیچے ایک باکس کی سہولت ہے، آپ یہاں پہ اپنے مطلوبہ الفاظ لکھیں تو شاملہ خود آپ کو سرچ کر کے بتائے گا کہ یہ باب فلاں جگہ پر ہے۔ میں نے العلم کا لفظ لکھا ہے تو العلم کا لفظ بخاری شریف کے جتنے ابواب کے عنوانات میں آتا ہے وہ سب میرے سامنے، کتاب العلم، فضل العلم، باب من رفع صوتہ بالعلم، اسی طرح باقی تمام عنوانات ہیں۔ اور فرض کیجئے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس باب کا نام طلب العلم ہے، تو میں یہاں پہ طلب العلم لکھتا ہوں۔ باب الخروج فی طلب العلم، کتاب کھولنے کے بعد آپ کے پاس پہلی سہولت اس کے فہرست کی ہے کہ آپ کتاب کی فہرست میں کسی بھی لفظ کو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر یہ معلوم نہ ہو کہ کس جگہ پر ہے یہ باب جو میرا مطلوب ہے تو آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے آگے آپ دیکھ رہے ہیں العناوین، یہی جس کا آپ نے ملاحظہ کیا۔ تیسرے نمبر پر البحث فی الکتاب، یعنی اس کتاب میں آپ کسی لفظ کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ باکس کھل جائے گا۔ اس باکس کو آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں، سرچنگ کا آپشن کیسے ہوگا، اس پر انشاءاللہ چند منٹوں بعد تفصیلی بحث آئے گی۔ اس سے اگلا مرحلہ ہے طبعات اخرى للکتاب،
یعنی اس کتاب کے دیگر چھاپے بھی مکتبہ شاملہ میں موجود ہیں یا نہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں صحیح بخاری اس تحقیق کے ساتھ، مکتبہ سلطانیہ کی، اسی طرح صحیح بخاری شریف سے متعلق جتنے نسخے اس کتاب میں موجود ہیں ان کی لسٹ آپ کے سامنے. اس سے اگلا مرحلہ ہے کتب من نفس القسم، یعنی بخاری شریف اگر کتب السنہ کی کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہے، کتب احادیث سے ہے، تو اس پر کلک کرنے سے آپ کو بتائے گا کہ میرے پاس اس کتاب کی کیٹیگری سے تعلق رکھنے والی اتنی کتابیں موجود ہیں. اور اس سے اگلا خانہ ہے کتب المؤلف، یعنی بخاری شریف کے مصنف امام بخاری کی دیگر کتابیں مکتبہ میں موجود ہیں یا نہیں. تو اس پر کلک کرنے سے بتائے گا کہ یہ کتابیں امام بخاری کی تحریر کردہ مکتبہ شاملہ میں موجود ہیں. یہ آپ نے بالترتیب اس جگہ پر موجود سہولیات کو ملاحظہ کیا. اب ذرا آگے آئیے، یہ کچھ نشانات آپ دیکھ رہے ہیں. اس نشان کے نیچے لکھا ہے الصفحۃ الاولی، یعنی اگر آپ اس نشان پر کلک کریں گے تو آپ کتاب کے سب سے پہلے صفحے پر پہنچ جائیں. اس پر کلک کریں گے تو سب سے آخری صفحے پر پہنچ جائیں گے. اور یہ جو درمیان والے نشانات ہیں ان پہ لکھا ہے الصفحۃ السابقہ، F6 کے ذریعے جا سکتے ہیں، یعنی پچھلا صفحہ، اور نیکسٹ پیج اس کے ذریعے اگلا صفحہ. چونکہ یہ کتاب کا آخر ہے تو اس سے پچھلے صفحات پہ جاتے ہیں اور یہاں سے آگے بھی جا رہے ہیں. تھوڑا سا آگے چلیے تو یہ لکھا ہے نسخ مع العزم، یعنی آپ یہاں سے کوئی عبارت کاپی کر سکتے ہیں اور ود ریفرنس کاپی کر سکتے ہیں. آپ یہاں سے کاپی کر کے اسے اپنے فارمیٹ میں جا کے پیسٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کی عبارت بھی آپ کے پاس پہنچ جائے گی اور آپ کو حوالہ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. شاملہ خود سے حوالہ بھی کوڈ کرے گا کہ بخاری شریف کے کون سے مقامات پر ہے. اس سے آگے آپ تشکیل کا عنوان دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اعراب لگانا چاہتے ہیں یا نہیں. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس عبارت پہ اعراب لگا ہوا ہے، اس پہ کلک کریں گے تو اعراب ختم ہو جائے گا. اور اس سے آگے ہے بطاقۃ الکتاب، جس کا مطلب ہے کہ اس کتاب کی ڈیٹیل کیا ہے. جیسے بھی آپ نے دیکھا تھا اس کے مطبوعہ کے فرنٹ پیج کے ساتھ وہ پوری تفصیل بتا رہا ہے کہ فلاں کیٹیگری ہے، فلاں کتاب ہے، اس کے مصنف فلاں ہیں، تحقیق فلاں نے کی ہے، پورے گروپ نے کی ہے، اور اس مکتبہ سے شائع ہوئی ہے، اور یہ اس کی تفصیل ہے. اور نیچے اس کا سٹیٹس لکھا ہے ترقیم الکتاب موافق للمطبوع، یعنی اس وقت جو آپ کے سامنے بخاری شریف کے نسخہ کا حوالہ آ رہا ہے، جلد فلاں صفحہ فلاں، اگر آپ مارکیٹ سے کتاب خریدیں گے تو اس پر بھی یہی صفحہ اور یہی تمام جلد وغیرہ کے نمبرز ہوں گے، کیونکہ اس کا چھاپا جو اس میں موجود ہے مکتبہ شاملہ میں وہ چھپے ہوئے کے موافق ہے. ذرا نیچے آئیے، یہ لکھا ہے الجز 9، یعنی جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 161، حدیث نمبر 7558. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مجھے حدیث نمبر معلوم ہے مگر یہ معلوم نہیں کہ کون سے باب میں ہے، تو مجھے باب وغیرہ سے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہاں پہ حدیث کا نمبر لکھوں، مثال کے طور پر میں 1000 لکھتا ہوں، تو اسے تلاش کرنے سے یہ حدیث نمبر 1000 میرے سامنے ہے. ایسے ہی جلد نمبر 2 ہے، میں جلد نمبر 7 دیکھنا چاہتا ہوں، صفحہ نمبر 100 دیکھنا چاہتا ہوں، تو یہ سلیکٹ کرنے سے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 100 میرے سامنے. تو یہ نیچے تفصیل ہے، اس کے ذریعے بھی میں کتاب کے صفحات کو آگے پیچھے کر سکتا ہوں. یہ پہلا مرحلہ تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ مکتبہ شاملہ میں آغاز کرتے، یعنی مکتبہ شاملہ کو ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں تو ہمارا پہلا مقصد ہے کسی کتاب کو پڑھنا، کسی کتاب کو کھولنا، تلاش کرنا. تو کتاب کیسے تلاش کرتے ہیں، اسے کھولنے کے بعد مطالعہ کیسے کرتے ہیں، اس کی مختلف سہولیات یہ آپ نے ملاحظہ کی. انشاءاللہ مزید بھی کچھ باتیں اگلے سیکشنز میں ساتھ ساتھ آ رہی ہیں. اس سے آگے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ پہلا خانہ تھا اختر کتاباً، کتاب کو سلیکٹ کرنے کے لیے. یہ ساری ڈیٹیل آپ نے اس حوالے سے سنی. اس سے آگے ہے القرآن الکریم. القرآن الکریم سے متعلق اگر ہم اسے کلک کریں گے تو ہمارے سامنے یہ باکس کھل جائے گا. یہ نئی ونڈو اوپن ہوئی ہے.
اس میں سب سے پہلے صورتوں کے اسماء مبارکہ ہیں۔ میں کسی بھی صورت کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، مثلا سورہ مائدہ کو کلک کرنے سے سورہ مائدہ کا آغاز ہو جائے گا۔ نیچے سورہ مائدہ کی آیت سلیکٹ کیجئے، کون سی پڑھنا چاہتے ہیں، چاہیں تو یہاں سے سلیکٹ کر لیں اور چاہیں تو یہاں پہ ٹائپ کر کے مثال کے طور پر آیت نمبر 70 پہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس وقت ہمارے سامنے آیت نمبر 70 موجود ہے۔ جز 6 ہے، یعنی پارہ 6 ہے، میں چاہوں تو پارہ بھی آگے پیچھے کر سکتا ہوں۔ حزب اول ہے، اگر چاہیں تو حزب ثانی یعنی 8ویں پارے کا نصف ثانی جو سورہ اعراف سے شروع ہوتا ہے اسے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ربع اول، ربع ثالث جسے ہم پاؤ کہتے ہیں اردو میں، تو چوتھے پاؤ کو پڑھنا چاہیں تو اس پر کلک کرنے سے چوتھا پاؤ شروع ہو جائے گا۔ یہ نیچے صفحہ نمبر ہے، اس کے ذریعے بھی آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ مکتبہ شاملہ نے اگلی سہولت قرآن مجید کے حوالے سے یہ دی ہے کہ آپ کے سامنے مختلف تفاسیر کے عنوانات ہیں، آپ نے جو آیت کریمہ کھول رکھی ہے کسی بھی تفسیر کے نام پر کلک کریں گے تو اس آیت کریمہ سے متعلق وہ والی تفسیر کھل جائے گی۔ مثلا صرف و نحو کے محققین کو، مدرسین کو الجدول فی اعراب القرآن کی خاصی ضرورت پڑتی ہے۔ اس پر کلک کیجئے تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 65 سے متعلق الجدول فی اعراب القرآن کی آیات کریمہ کھل جائے گی۔ اسی طرح پیج کو آگے پیچھے کرنے سے ہم اس کو پوری طرح سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ باقی تفاسیر جو اس وقت دستیاب ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، ان میں سے کسی کو بھی کلک کریں گے تو آپ اسی آیت کی متعلقہ تفسیر پر پہنچ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سہولت ہے کہ آپ قرآن مجید میں کوئی لفظ تلاش کریں، یعنی آپ کو معلوم نہیں کہ قرآن مجید کی کس مقام پر یہ آیت کریمہ ہے تو آپ اس آیت کریمہ کو تلاش کرنے کے لیے یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی بھی لفظ لکھوں، مثلا توابن لکھتا ہوں اور اس کو سرچ کرتا ہوں تو یہ اس تفسیر میں جہاں پہ توابن کے الفاظ تھے وہ سارے میرے سامنے۔ ایسے ہی دیگر سہولیات جو آپ پچھلے حصے میں سن چکے ہیں، اس کو ہم تفاسیر کو نہیں دیکھتے، اگر قرآن مجید کی کسی آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں تو شاملہ میں قرآن مجید میں تلاش کی بھی سہولت موجود ہے دوسرے سیکشن میں القرآن المجید کے حوالے سے۔ اب ہم تیسرے مرحلے پہ آتے ہیں جو نہایت اہمیت کا حامل ہے، تلاش کرنا، سرچنگ باکس۔ یہ آپ نے دیکھا سب سے پہلے اختر کتابن ہے، دوسرے نمبر پہ القرآن الکریم ہے اور تیسرے نمبر پہ بحث جو F3 سے، جس کو ہم جدید بولی میں سرچ کہتے ہیں، تو یہاں پہ سرچ کی سہولت ہے۔ ہمیں سرچ کرنے کے لیے سب سے پہلے ظاہر ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا لفظ تلاش کرنا ہے۔ مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں لا یعنیہ، ایک حدیث مبارک ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اور فرض کیجئے مجھے یہ یاد نہیں تھا کہ اس کے ابتدائی یا آخری الفاظ کیا، بس مجھے اتنا یاد ہے کہ اس حدیث میں لا یعنیہ کا لفظ ہے، میں نے صرف لا یعنیہ لکھا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہوگی کہ آپ پورے مکتبہ میں سرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اس دوربین کو کلک کر دیجئے، یہ پورے مکتبہ میں تلاش کرنا شروع کر دے گا۔ نیچے لکھا ہے التجہیز للبحث، یعنی سرچنگ کے لیے تیاری ہو رہی ہے اور آپ کے سامنے رزلٹ آنا شروع ہو گئے۔ ابھی ایک آدھ منٹ میں تمام رزلٹ آپ کے سامنے ہوں گے کہ ہم کیسے کیسے اسے تلاش کر سکتے ہیں۔ لا یعنی ہی 992 مقامات پہ تلاش ہو چکے ہیں، ابھی 33% ریسرچ ہوئی ہے، مزید تحقیق جاری ہے جو آپ کے سامنے چند سیکنڈ میں مکمل ہو جائے گی۔ اس نے 3957 مقامات پہ لفظ لا یعنی ہی تلاش کیا ہے۔ اب یہ کہاں کہاں پہ موجود ہے اس کی تفصیل جاننے کے لیے یہ میرے سامنے نیچے مختلف خانے بنے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے مسلسل کا مطلب نمبر، 1 نمبر حوالہ، 2 نمبر، 3 نمبر، ایسے آپ نیچے جاتے جائیں گے تو یہ جو 3957 مقامات پہ یہ سب آپ کے سامنے ہوں گے۔ دوسرے نمبر پہ کتاب کا نام ہے، کلیہ و دمنہ، تفسیر، اسی طرح موطا شریف میں ہے۔
اس طرح نیچے جا کے جس کتاب کو بھی آپ سلیکٹ کریں گے اس کا متعلقہ حوالہ آپ کے سامنے کھل جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ اس کی عبارت لکھی ہے، یہاں پہ ایرو لانے سے وہ پوری عبارت آپ کے سامنے آ جائے گی، اوپر بھی کھل جائے گی۔ چوتھے نمبر پر باب ہے اور پانچویں نمبر پر اس کی جلد اور صفحہ لکھا ہے۔ اب مثال کے طور پر مجھے محسوس ہوا کہ 3000 حوالوں میں میں کہاں دیکھوں؟ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، مجھے تو حدیث شریف کی کتاب میں دیکھنا ہے، اتنے سارے حوالے میں کیسے تلاش کروں؟ یہ نیچے لکھا ہے جمیع الاقسام، اس کا مطلب ہے جو آپ کو رزلٹ اس نے دکھائے ہیں یہ مکتبہ شاملہ میں موجود تمام کتابوں میں دکھائے ہیں۔ آپ اس کو یوں کہہ لیجئے کہ اپنی پسند کی کیٹیگری منتخب کر لیں۔ کتب السنہ میں اس نے 402 مقامات پہ تلاش کی ہے، میں کتب السنہ کو سلیکٹ کرتا ہوں، اب میرے سامنے صرف حدیث کی کتابوں کے حوالہ آ جاتے ہیں، اور حدیث کی کتابوں میں تھوڑا نیچے جانے سے جامع ترمذی شریف کا جو حوالہ مجھے موجود تھا، سنن ترمذی 2 نسخے اس کے پاس موجود ہیں، یہ پہلے نسخے میں 37ویں نمبر پہ جو اس کے پاس رزلٹ تھا 38ویں نمبر پہ، اس پر کلک کرنے سے میرے سامنے جامع ترمذی شریف کی عبارت ہے، یہ حدیث نمبر ہے، یہ اس کی عبارت ہے، اور یہ جلد نمبر، صفحہ نمبر، حدیث نمبر، یہ تمام سہولیات جن کا آپ پہلے سن چکے ہیں وہ یہاں پہ موجود ہے۔ اچھا، یہ ترمذی شریف میں ہی ایک اور مقام پہ بھی ہے، وہ بھی آپ ملاحظہ کر رہے، تیسرے مقام پہ ہے، یہ 3 مقامات پہ ترمذی شریف میں تھا، اور اسی طرح نیچے مزید ترمذی شریف کے دوسرے نسخے کے بھی حوالہ جات آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتب شروح حدیث میں یہ 569 مرتبہ ہے، اس کو کلک کریں گے تو اب میرے سامنے شروح حدیث کی کتب ہیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ ایک لفظ مجھے لا یعنی ہی معلوم نہ ہوتا کس کتاب میں تھا، اور میں جامعہ نظامیہ کی لائبریری میں جاتا تو مجھے کتنی تگ و دو کرنا پڑتی یہ حدیث پاک تلاش کرنے کے لیے۔ اگر میں احادیث کے الفاظ سے متعلق جو فہارس کی کتب ہوتی ہیں ان میں بھی دیکھوں تو بھی کافی وقت چاہیے، جبکہ یہاں آپ نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں 3000 سے زائد مقامات پہ اس نے ہمیں تلاش کر کے بتایا ہے کہ لفظ لا یعنی ہی موجود ہے۔ اچھا، میں نے ایک دفعہ یہ نتیجہ تلاش کر لیا، اب ظاہر ہے محقق نے ایک ہی بات تلاش نہیں کرنی ہوتی، مزید بھی باتیں تلاش کرتا جاتا ہے، میں اور بھی چیزیں سرچ کرتا جاؤں گا۔ میرے ذہن میں آیا کہ میں اس کو اپنے پاس محفوظ کر لوں تاکہ بعد میں مجھے جب دوبارہ اپنی مقالے میں حوالہ درج کرنا ہے تو مجھے دوبارہ سے سرچ نہ کرنا پڑے۔ یہ آگے موجود ہے اسم حفظ البحث، یہاں پہ نام دیجئے اور اپنی اس سرچ کو محفوظ کر لیجئے۔ میں یہاں پہ بھی لا یعنی ہی کا عنوان ہی دے دیتا ہوں تاکہ دوبارہ اسے تلاش کرنے میں آسانی ہو، اور یہ حفظ ھذا البحث پہ کلک کرنے سے یہ رزلٹ میرے پاس محفوظ ہو گیا، یہ نوٹیفیکیشن ہے تم حفظ البحث، یہ سرچ محفوظ ہو چکی ہے۔ اب میں اسے جب چاہوں دیکھ سکتا ہوں، اور یہ مکتبہ شاملہ نے سہولت دی ہے عملیات بحث محفوظہ، اس کو کھولیں گے تو یہ ابھی ہم نے لا یعنی ہی تلاش کیا تھا، وہ اس کو ڈبل کلک کروں گا تو میرے پاس وہ پہلے والی ساری سرچنگ دوبارہ سامنے آ جائے۔ ایسے ہی ایک لفظ میں نے کچھ دیر پہلے تلاش کیا، طلب علم کے لیے اچھی نیت ہونی چاہیے، اس کو کلک کرتا ہوں تو اس سے متعلق جتنی احادیث موجود تھیں اور پہلے سرچنگ کی تھی وہ میرے پاس محفوظ ہے، وہ سامنے دوبارہ آ جائے گی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں حدیث پاک میں ہے، مسند احمد میں بھی ہے، دیگر کتب میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة یعنی ریحها۔ ایسے ہی نیچے یہ جو مختلف اپنی سرچنگ کو کیٹیگرائز کرنے کے حوالے سے تھا، کتب السنہ ہے، شروح حدیث ہے، میں جو بھی اس میں دیکھنا چاہوں، اس سے آگے آپ زمانے کے اعتبار سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں فلاں صدی ہجری کی کتاب دیکھنا چاہتا ہوں تو آپ اس قرن پہ، اس صدی ہجری پہ کلک کریں گے تو صرف اس سے متعلقہ کتابیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ اسی سرچنگ کے حوالے سے ایک اور مرحلہ دیکھیے، یہ سرچنگ باکس میں نے کھولا، لا یعنی ہی کا لفظ ڈھونڈا تھا تو بہت ساری جگہ پر آ گیا،
اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے صرف من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ یہ حدیث پاک چاہیے۔ ایک باکس میں نے لکھا لا یعنیہ، دوسرے باکس میں مجھے حدیث کا پہلا لفظ یاد ہے کہ اس میں حسن کا لفظ ہے، پوری حدیث یاد نہیں ہے فرض کیجیے۔ میں یہاں پہ من حسن دوسرے باکس میں لکھ دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں شاملہ سے کہہ رہا ہوں جس حدیث میں یہ دونوں لفظ ہوں، من حسن بھی ہو لا یعنیہ بھی ہو، اس کا رزلٹ سامنے آئے۔ اچھا فرض کیجئے ایک لفظ مجھے اور یاد آ گیا، ترک بھی اس میں آتا تھا، میں نے ترک بھی لکھ دیا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ میں شاملہ سے کہہ رہا ہوں جس حدیث میں من حسن بھی ہو، ترک بھی ہو، لا یعنیہ بھی ہو، وہ تلاش کرے، اور مجھے پورے الفاظ فرض کیجئے یاد نہیں، تو اس پر کلک کرنے سے شاملہ صرف وہ رزلٹ لائے گا جس میں یہ تینوں الفاظ موجود ہوں گے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں حسب سابق تجہیز للبحث یعنی سرچنگ کی تیاری ہو رہی ہے، اور چند سیکنڈ میں آپ کے سامنے 1075 مقامات پہ یہ لفظ موجود ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ اللہ، یہ سرچنگ کے حوالے سے آپ نے کچھ باتیں دیکھی تھی، اور اس میں حفظ و نتائج البحث کی سہولت بھی آپ سن چکے ہیں۔ یہاں پہ مزید بھی کچھ باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ سارے شاملہ میں سرچ نہ کروں، میں ایک خاص کتاب میں سرچ کرنا چاہتا ہوں، تو یہ سہولیات جو آپ نے پہلے مرحلے میں سنی تھی، کتب ہے، تصنیف ہے یعنی کیٹیگریز ہیں، مؤلفین ہے، مفضلہ ہے، مؤخراً ہے۔ کتب میں ایک کتاب کو چیک کر لیتا ہوں کہ فلاں کتاب میں مجھے دیکھنا ہے، مثال کے طور پر لمعات التنقیح ہے، میں اس لمعات التنقیح کو سرچ کروں گا۔ یہاں پہ دیکھیے لکھا ہے مجال البحث الحالی جمیع الکتب، یعنی آپ جب یہ لفظ سرچ کریں گے تو پورے مکتبہ شاملہ میں سرچ کرے گا، جبکہ میں اس کو چیک کر دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اب صرف لمعات التنقیح میں سرچ کرے گا۔ ایسے ہی تصنیف کو میں نے کھولا، کیٹیگرائز کو، شروح حدیث میں جاتا ہوں، اور فرض کیجئے یہاں سے میں ایک شرح حدیث کو منتخب کرتا ہوں کہ مجھے اس میں تلاش کرنا ہے۔ یہ والی لے لیتے ہیں شرح حدیث لبیک اللہم لبیک، اس کو چیک کریے 2 کتابیں ہوں گی، یعنی آپ تلاش کرنے میں تمام کتابوں میں بھی تلاش کر سکتے ہیں اور خاص کتابوں میں بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ ایک مؤلف کو میں نے لیا، مثال کے طور پر ابن سعد کو لیتا ہوں، ان کی یہ کتابیں موجود ہیں، ایک یہاں سے بھی میں نے چیک کر لی، یہ 3 کتابیں ہو گئیں۔ ایک کتاب میں مفضلہ سے بھی لے لیتا ہوں، یعنی جن کو سٹار لگایا ہوا ہے، یہ 4 کتابیں ہو گئیں۔ ایک کتاب جو ریسنٹ پڑھی ہیں ان سے بھی لے لیتا ہوں، مسند احمد کو، 5 کتابیں ہو گئی۔ صرف 5 کتابوں میں تلاش کرے گا، یعنی تلاش کرتے ہوئے آپ تمام کتابوں میں بھی تلاش کر سکتے ہیں، اور چیک کر لیں تو جن کتابوں میں آپ نے تلاش کرنا ہے صرف چیک شدہ ہے ان کو بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ اور فرض کیجئے میں نے ایک تلاش کر لی جس میں صرف میں نے ان کتابوں کو فوکس رکھا جو میں نے چیک کی ہوئی ہیں۔ اب نیکسٹ ریسرچ میں میں سارے مکتبہ میں تلاش کرنا چاہتا ہوں، تو یہاں لکھا ہے اختیار الکتب المحددہ الغاء الکتب المحددہ، یعنی جتنی چیک ہیں وہ سب ان چیک ہو جائیں گی۔ اس پر کلک کرنے سے وہ ساری کتب ان چیک ہو گئی ہیں، اور میں دوبارہ سے سرچ کروں گا تو وہ پورے مکتبہ شاملہ میں تلاش کرے گا۔ یہ تیسری سہولت تھی سرچ کی۔ چوتھی سہولت پہ آئیے، لوحۃ التحکم۔ اسے کھولنے سے میرے سامنے یہ کتابیں ہیں، پہلے کی طرح تصنیف ہے، مؤلفین ہیں، ان میں سے کسی بھی کتاب کو میں سلیکٹ کرتا ہوں۔ یہ جو نشان ہے اس پر کلک کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اس کتاب کو بک مارک میں شامل کر رہا ہوں، یعنی جو بار بار ہمارے سامنے باکس آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے المفضلہ، جن کتابوں کو ترجیح دی گئی ہے، سٹار لگایا گیا ہے، تو سٹار لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے کسی بھی کتاب کو سلیکٹ کیا جائے۔ مثال کے طور پر شروح حدیث میں میں فیض القدیر جو جامع صغیر کی بڑی خوبصورت شرح ہے امام مناوی کی، اس کو سلیکٹ کر کے اس نشان پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیے پہلے 2 کتابیں تھیں، اب 3 کتابیں ہو گئی۔ اب میں اگر آ کے اپنی مفضلہ کی لسٹ چیک کرتا ہوں تو اس میں 3 کتابیں موجود ہیں، یعنی اس طرح ہم کسی کتاب کو بک مارک کر سکتے ہیں۔ اور لوحۃ التحکم میں ایک اور بڑی خوبصورت سہولت یہ ہے کہ کسی بھی کتاب کو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں،
یہ کتاب فیض القدیر مجھے بہت اچھی لگی. میں چاہتا ہوں کہ مکتبہ شاملہ کے بغیر بھی اس کتاب کو میں مطالعہ کر سکوں. تصدیر الکتب المحددہ، یعنی اس کو ایکسپورٹ کروں. یہ کتاب کی ایکسپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہے، اور ابھی آپ دیکھیں گے چند سیکنڈ میں یہ کتاب میرے ڈیسک ٹاپ پہ موجود ہوگی، اور مکتبہ شاملہ کھولے بغیر بھی میں اس کا مطالعہ کر سکوں گا. یہ جگہ پوچھ رہا ہے کس جگہ پہ ہو، میں اسے ڈیسک ٹاپ پہ کہتا ہوں. یہ دیکھیے تصدیر من الشاملہ، یعنی یہ کتاب مکتبہ شاملہ سے ایکسپورٹ کی گئی ہے. یہ فیض القدیر کی جلدیں ہیں، اور اس کو کھولنے سے یہ فیض القدیر ہمارے سامنے بغیر شاملہ کے بھی موجود ہے. اب ہم شاملہ پہ واپس چلتے ہیں. چوتھی سہولت لوحۃ التحکم کی تھی، اس سے آگے بیانات الکتب والمؤلفون ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اسے جب اوپن کریں گے تو ایک نئی ونڈو ہمارے سامنے کھل گئی ہے. اس میں صرف کتابوں اور مصنفین کا تعارف ہے. اس وقت میرے سامنے ایک کتابوں کی ایک لمبی لسٹ ہے. اس میں سے جو کتاب دیکھیں، الموطا ابن وہب کو دیکھتے ہیں، اس کی ڈیٹیل آگے آ جائے گی کہ فلاں قسم سے فلاں کتاب ہے. اسی طرح مؤلفون میں جاتے ہیں تو جس مؤلف کی کتابیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس سے متعلقہ کتابوں کی تفصیل آئے گی. یہ ان کی ایک کتاب اس مکتبہ میں موجود ہے اور اس کی یہ ڈیٹیل ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ جتنی کتابیں موجود ہیں ان کے تعارف میں کچھ تلاش کروں تو اس کی بھی سہولت ہے. مثال کے طور پر میں یہاں پہ لفظ سلم لکھتا ہوں یا لفظ استثناء لکھتا ہوں. چونکہ استثناء ایک جدید بے ہے اور اس کی موجودہ دور میں بینکوں میں بھی مارکیٹ میں بھی اس سے بہت فائدہ اٹھایا جاتا ہے. میں نے لفظ استثناء کو سرچ کیا تو صرف کتابوں کی تفصیل میں لفظ استثناء اس جگہ موجود تھا. اس نے پورے مکتبہ میں وہ تلاش کر کے بتایا. آگے چلیے، یہ سیٹنگ ہے. اس کو اوپن کرنے سے آپ کون سا فونٹ رکھنا چاہتے ہیں، کون سا رنگ استعمال کرنا چاہتے ہیں، آیت کو کاپی کرتے ہوئے آپ کون سا رکھنا چاہتے ہیں، یا کسی بھی حوالے کو کاپی کرتے ہوئے آپ کون سے آپشنز کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ سب اس کی تفصیل ہے. میں وقت بچانے کے لیے اس کا تذکرہ نہیں کر رہا. اس سے آگے المساہمہ ہے. یہ آپ مکتبہ شاملہ کے جدید ورژن اگر پرچیز کرنا چاہیں تو اس کی سہولت ہے، اور یہ دیکھنا چاہیں کہ میرا ورژن اپڈیٹ ہے یا ابھی اپڈیٹ نہیں ہے تو اس کی بھی سہولت یہاں پہ شاملہ فراہم کرتا ہے اور از خود اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے. شاملہ کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات یہ کہ جب میں مقالہ لکھ رہا ہوں، مجھے اپنے مقالہ میں ایک حدیث شریف جو تلاش کی تھی ہم نے لا یعنی ہی کے حوالے سے، ہم نے کتب سنہ میں ترمذی شریف میں وہ حدیث تلاش کر لی تھی. یہ آ گئی ہمارے سامنے حدیث مبارک. اب اس حدیث پاک کو میں ترمذی شریف میں دیکھنا چاہتا ہوں. یہاں سے میں آپ دیکھ رہے ہوں کہ عرض کتاب فی تبویب جدید، یعنی نئی ونڈو میں کتاب کھل جائے گی. میں نے اس کتاب کو نئی ونڈو میں کھول لیا. یہ کتاب میرے سامنے ہے. اس کی حدیث مبارک یہاں سے میں نے اٹھا لی. اب میں اسے اپنے مقالہ میں لے جانا چاہتا ہوں. یہ کمپوزنگ فارمیٹ ہے ایم ایس ورڈ، جس میں عموماً مقالات کمپوز کیے جاتے ہیں. وہاں سے لا کے میں نے پیسٹ کیا ہے. تو لیجئے یہ حدیث پاک میرے مقالے کا حصہ بن چکی ہے. یعنی اب مجھے اپنے مقالے میں شامل کرنے کے لیے اس حدیث مبارک کو دوبارہ سے لکھنے کی ضرورت نہیں. اب یہ پوری حدیث مبارک میرے مقالے کا حصہ بن چکی ہے. یہ حدیث پاک تو تھوڑا مختصر تھی. ہم کوئی لمبی سی حدیث پاک لیتے ہیں جس کے الفاظ کافی زیادہ ہوں اور اس میں بھی ایسے ہی کر کے دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر یہ حدیث مبارک ہے، اس کے الفاظ اس حدیث مبارک کی بنسبت زیادہ ہیں. اس کو میں اپنے مقالہ والے فائل میں لانا چاہتا ہوں تو یہ پیسٹ کرنے سے وہ پوری حدیث مبارک میرے مقالہ میں. اب اس میں جیسے چاہوں ایڈیٹنگ کر سکتا ہوں، اس میں جتنا چاہوں حصہ رکھ سکتا ہوں، جتنا حذف کرنا چاہوں کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے مقالے کا حصہ ہے. اس کی فارمیٹنگ میری مرضی کے ساتھ ہوگی. بہت سے دوست ان پیج میں مقالہ لکھتے ہیں.
ویسے تو ورڈ لیٹسٹ ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ ان پیج میں بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بس تھوڑا سا طریقہ کار کا فرق ہے، آپ یہاں سے میٹر لے کر ان پیج میں بھی پیسٹ کر سکتے ہیں۔ فرق یہ ہوگا کہ ورڈ یونیکوڈ میں ہے، شاملہ یونیکوڈ میں ہے، دیگر جو آن لائن آپ پیسٹ کرنا چاہیں، آپ واٹس ایپ کے ذریعے کسی کو یہی حدیث مبارک بھیجنا چاہیں، مثال کے طور پر میں نے یہ حدیث مبارک یہاں سے لی اور میں کسی کو بھیجنا چاہتا ہوں، یہاں پہ میں نے اس کو پیسٹ کیا ہے۔ اب یہ حدیث مبارک میں بس انٹر کرنے سے وہ اسے بھیجی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ بھی یونیکوڈ میں ہے۔ اگر آپ ان پیج میں لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یونیکوڈ سے ان پیج میں کنورٹ کرنا پڑے گا۔ کنورٹ کرنے کے لیے آن لائن بھی طریقے ہوتے ہیں، یعنی آپ گوگل پہ جائیں اور وہاں پہ لکھیں یونیکوڈ ٹو ان پیج کنورٹر، آپ کے لیے آن لائن بھی کنورٹ کی سہولت ہوگی۔ یہ ایک اچھا سا سافٹ ویئر ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں، ایزی، اسے آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، بالکل لائٹ سا، یعنی اتنی زیادہ اسپیس بھی نہیں لیتا۔ ہم نے عبارت کاپی کی شاملہ سے یہاں پہ لا کے پیسٹ کریں گے، کنورٹ کریں گے، پھر کاپی کر لیں گے، اب اس کو اپنے ان پیج میں لے جا کر پیسٹ کریں گے تو اسی طرح الفاظ وہاں بھی جائیں گے اور ہمارے مقالہ کا حصہ بن جائیں گے۔ شاملہ سے کاپی کرتے ہوئے کسی بھی عبارت کو آپ سلیکٹ کر کے رائٹ کلک کرتے ہیں تو آپ کو مختلف سہولتیں دیتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نسخ یعنی کاپی کرنا، جس کی شارٹ کٹ کمانڈ کنٹرول سی ہے۔ نسخ مع العزو یعنی ود ریفرنس کاپی کرنا، حوالہ بھی ساتھ ہو۔ آپ نسخ مع العزو پر کلک کرتے ہیں اور دوبارہ سے آ کے اپنے مقالہ میں پیسٹ کرتے ہیں تو آپ کے مقالہ میں حدیث بھی آ گئی اور ساتھ میں حوالہ بھی ہے۔ سنن ترمذی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 563، اور یہ جلد صفحہ جو ڈاکٹر شاکر کی تحقیق ہے اس کے مطبوعہ نسخے کا ہے۔ ایسے ہی آپ رائٹ کلک کریں گے، ایک سہولت ہے بحث فی جوجل یعنی گوگل میں سرچ کرنا۔ میں نے فہذا باخبث المنازل یہ لفظ سلیکٹ کیا اور بحث فی جوجل پہ کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہی لفظ وہ گوگل میں سرچ کر رہا ہے۔ آپ کو یہاں سے لکھ کر ادھر لے جانے کی ضرورت نہیں پڑی، یہ آپ کے سامنے گوگل کے رزلٹس ہیں۔ اور اسی طرح اگر میں یہاں پہ بحث فی شاملہ کو کلک کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ فہذا باخبث المنازل کا لفظ شاملہ میں جہاں جہاں ہوگا وہ سارا سرچ کرے۔ تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں صرف میں نے فہذا باخبث المنازل کو سلیکٹ کر کے بحث فی شاملہ کا کلک کیا تھا تو یہ شاملہ میں اس نے تمام رزلٹ ڈھونڈ دیے۔ مکتبہ شاملہ کے حوالے سے ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ شاملہ جدید عربی رسم الخط کے مطابق ہے، اور جدید عربی رسم الخط میں کھڑی زبر یا کھڑی زیر نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نئے فونٹس ہیں، مثال کے طور پر محمدی قرآنک ہے، اس میں بہت سے الفاظ پہ یہ جو میں نے اس وقت سلیکٹ کیا ہوا ہے، بہت سے الفاظ پہ خود بخود کھڑی زبر آ جاتی۔ اس میں جلالت جہاں بھی ہوگا کھڑی زبر نہیں لگی ہوئی، خود ہی لگا لیں، الٹی پیش نہیں ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ولا یصل، یہ جو حدیث مبارک کے آغاز میں تھا، عبد رزقہ اللہ مالا وعلما فهو يتقی فیہ ربہ، اس پہ الٹی پیش نہیں ہے۔ آپ یہاں سے جب اپنے مقالہ میں شامل کر لیں گے تو وہاں پہ اعراب میں آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ شاملہ میں کھڑی زبر، الٹی پیش، اس طرح کے الفاظ نہیں ہوتے، وہ آپ کو دوبارہ سے اپنے مقالہ میں سیٹ کرنے پڑے۔ آخری بات یہ، شاملہ کو ہم ڈاؤن لوڈ کیسے کریں گے؟ بہت آسان طریقہ ہے۔ آپ گوگل پہ جائیے اور یہاں پہ لکھیے المکتبۃ الشاملہ، چاہے عربی کی بورڈ سے لکھیں، انگلش سے لکھیں، کسی سے بھی لکھیں، المکتبۃ الشاملہ۔ اس کو سرچ کرنے سے آپ کے سامنے جو رزلٹ آئیں گے، سب سے پہلے دیکھیں تو آفیشیل سائٹ ہے shamla.ws، اس کو آپ کلک کر لیجئے۔ یہ آپ کے سامنے تصفح فی المکتبہ، بحث فی المکتبہ، آخر المضاف،
ہم تنزیل المکتبہ پہ آتے ہیں، یعنی مکتبہ شاملہ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں۔ نسخۃ الجوال یعنی فون کے لیے، اینڈرائڈ کے لیے چاہیے تو اس پہ کلک کیجئے، آئی فون کے لیے چاہیے تو اس پہ کلک کیجئے۔ نسخۃ الحاسوب یعنی لیپ ٹاپ یا پی سی کے لیے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو کتب جس میں ساری موجود ہوں وہ 7 GB میں یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور خالی مکتبہ ڈاؤن لوڈ کر کے 226 MB میں بعد میں کتابیں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے وائی فائی کی تو کوئی مشکل نہیں ہے، چند گھنٹوں میں یہ آرام سے ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے، USB کے ذریعے بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو مکتبہ شاملہ کے چند فیچرز آپ نے سنے ہیں، یہ صرف اس کا تعارف ہے۔ جب آپ اس کو استعمال کرنا شروع کریں گے تو محسوس کریں گے کہ یہ اس سے بھی کئی زیادہ سہولیات ہیں، جن میں سے صرف چند آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ مکتبہ شاملہ استعمال کرنے کے لیے عربی کی بورڈ چاہیے، کیونکہ یہ A to Z شروع سے آخر تک عربی کو سپورٹ کرتا ہے۔ اردو کی بورڈ جب ہم یوز کرتے ہیں تو اس میں فونیٹک ہوتا ہے زیادہ تر جو استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ شاملہ کے لیے عربی کی بورڈ چاہیے۔ عربی کی بورڈ کیسے یاد کریں یا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ عربی کی بورڈ میں کون سا لفظ کس جگہ پر ہے؟ بڑا آسان طریقہ ہے، یہ ونڈو کے سرچنگ بار میں جا کر صرف اتنا لکھیے آن سکرین کی بورڈ۔ ابھی میں نے ON ہی لکھا ہے تو یہ میرے سامنے رزلٹ ہے آن سکرین کی بورڈ۔ اس کی بورڈ کو آپ اپنے ٹاسک بار میں شامل کر لیجئے۔ اب یہ کی بورڈ آپ کے سامنے ہے، آپ کی سسٹم لینگویج انگلش ہوگی تو اس پہ بھی انگلش شو ہوگی، سسٹم لینگویج عربک کریں گے تو خود بخود یہ عربک شو کرے گا، اور سسٹم لینگویج اردو کر دیں گے تو یہ اردو شو کر رہا ہے۔ یعنی مکتبہ شاملہ کے عربی کی بورڈ کے حوالے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، بڑی آسانی سے آپ آن سکرین کی بورڈ کے ذریعے یہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کون سا لفظ کس بٹن میں ہے، اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ شاملہ میں عربی کی بورڈ کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں سے کلک کر کے بھی، یعنی یہ سرچنگ بار میں نے کھولا، یہاں پہ میں نے جو لفظ لکھنا ہے اگر مجھے کی بورڈ یاد نہیں ہے تو میں یہاں سے دیکھ کے بھی ٹائپ کر سکتا ہوں۔ جس لفظ کو آپ یہاں سے سلیکٹ کر رہے ہیں وہ اوپر لکھا جائے۔ شاملہ کے حوالے سے یہ بھی غلط فہمی ہے، شاملہ ہو یا اور جدید لائبریریز ہوں، کہ ان کو استعمال کرنا بڑا مشکل ہے اور اس کے لیے تو مجھے تو کچھ بھی عصری تعلیم نہیں ہے۔ جیسے موبائل یوز کرنے کے لیے PhD کی ضرورت نہیں ہے، بس 2-4 دن اس پہ ہاتھ چلاتے ہیں تو آ جاتا ہے، خود بخود پتہ چل جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ تھوڑی سی بھی اس پر توجہ کرتے ہیں تو بڑی آسانی سے مکتبہ شاملہ چلا سکتے ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ ہمیں اسلام کی بیش از بیش خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ مکتبہ ہے یہ آن لائن چلتا ہے یا اس کو صرف ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد پریکٹس میں کتابیں آ جاتی ہیں؟ جی اچھا سوال ہے کہ مکتبہ شاملہ کے لیے انٹرنیٹ کی سہولت ہے یا بغیر انٹرنیٹ کے بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چاہے مکتبہ شاملہ آپ ڈیسک ٹاپ کے لیے یوز کر رہے ہیں کمپیوٹر میں یا اینڈرائڈ فون میں آئی فون میں یوز کر رہے ہیں، بس آپ کو ایک دفعہ کتابیں ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتی ہیں، چاہے آپ مشہونہ بالکتب ڈاؤن لوڈ کر لیں، یعنی پہلے سے کتابیں شامل ہوں، یا شاملہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس میں 1 by 1 کتابیں ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کے بعد آپ کو انٹرنیٹ کی سہولت کی ضرورت نہیں ہے، انٹرنیٹ کے بغیر اسے آف لائن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شاملہ کے اندر یہ سہولیات ہیں کہ جب بندہ کوئی واقعہ ڈھونڈنا چاہتا ہے، آیا وہ واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے، اگر اس میں سرچ کرے کیا وہ صحیح لفظوں میں اور اچھا واقعہ مکمل طور پر وہاں مل سکتا ہے یا نہیں۔ دوسری یہ بات، کسی موضوع پر بندہ کوئی چیز لکھنا چاہتا ہے تو کیا وہ وہی موضوع اس میں تلاش کر کے یہ وہ حاصل کر سکتا ہے، گویا کہ اس موضوع پر مجھے کتنا مواد مل سکتا ہے، کیسا مل سکتا ہے، اس میں تحقیق ہو سکتی ہے۔ اس کے مطابق بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے۔ ایک سوال یہ کہ کوئی واقعہ ہمیں ادھورا معلوم ہے، ہم اسے پورا تلاش کرنا چاہیں، چونکہ مکتبہ شاملہ شروع تا آخر عربی ہے، لہٰذا آپ کو اس واقعہ کے بارے میں کوئی ایک لفظ کم از کم عربی کا معلوم ہونا چاہیے۔ اس ایک لفظ کو آپ شاملہ میں تلاش کریں تو اس کا جواب ڈھونڈ سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ اگر اس کے مختلف رزلٹ آ جائیں گے تو ایڈوانس سرچ میں چلے جائیں، یعنی سرچ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک لفظ لکھنے کی اجازت ہے، شاملہ کی طرف سے سہولت ہے،
دوسری جگہ لفظ لکھنے کی ضرورت ہے، تیسری جگہ آپ کو اس واقعہ کے 4 لفظ معلوم ہیں، آپ چاروں باکسز میں ایک ایک لفظ لکھ لیں، اگر وہ ایک ہی پیج پہ ایک ہی جگہ چاروں الفاظ موجود ہوں گے تو شاملہ اسے سرچ کر دے گا۔ لیکن شاملہ میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کسی لفظ کی عربی عبارت معلوم ہی نہیں تو آپ اس میں سرچ کر سکیں، چونکہ یہ ٹوٹل عربی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ گوگل پہ آن لائن سرچ کریں، اس واقعہ کے اردو الفاظ لکھیں جتنا کو آپ کو آتا ہے، ظاہر ہے اس کے کچھ رزلٹ آئیں گے، ان میں دیکھیے آپ کا جو مطلوبہ واقعہ ہے اگر وہ کسی پڑھے لکھے آدمی نے لکھا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی لفظ عربی مل جائے، اب وہ عربی لفظ شاملہ میں آ کے تلاش کریں تو آپ کو مطلوبہ والا مل جائے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کسی موضوع پر ہم تلاش کرنا چاہیں کہ اس پر کتنا مواد موجود ہوگا۔ جب آپ شاملہ میں اختر کتابن کے حوالے سے ونڈو اوپن کرتے ہیں تو اس میں یہ عنوان ہے تصنیف۔ تصنیف کے حوالے سے مختلف کیٹیگریز ہیں کتابوں کی، مثلا کتب السنہ ہے تو کتب السنہ کی یہ سب کتابیں آپ کے سامنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں سے اس کیٹیگری میں آپ کسی کتاب کو کھول لیں اور اس میں مواد تلاش کریں۔ دوسرا یہ کہ آپ شاملہ میں ایک لفظ سرچ کریں، مثال کے طور پر میں استثناء پہ تحقیق کرنا چاہتا ہوں، میرا مقالہ تجارت کے حوالے سے ہے اور میں استثناء پہ ریسرچ کرنا چاہتا ہوں، میں یہاں پہ لفظ استثناء لکھتا ہوں اور میں شاملہ سے کہتا ہوں کہ مجھے نصوص میں نہیں چاہیے، حواشی میں، تعلیقات میں، عناوین میں، کس میں چاہیے، میں نے صرف عناوین کو چیک کر لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ شاملہ میں لفظ استثناء جس کتاب کے عنوان میں ہوگا صرف وہ سرچ کرے گا۔ اب آپ دیکھیے میں نے سرچنگ پہ لگایا ہے، شاید کوئی لفظ لکھنے میں مسنگ ہوئی، دوبارہ سے لفظ لکھ لیتے ہیں۔ لفظ سلم لکھا ہے، اس کو صرف ہم عنوانات میں تلاش کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے 15 نتائج ہمارے سامنے، باب الرہن فی السلم، لمحات التنقیح میں باب السلم الرہن۔ تو ہم اگر کسی عنوان پہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں کہ کتنا مواد ملے گا تو ہم شاملہ میں عنوان میں سرچ کر کے، یعنی ہم شاملہ میں جا کے سرچنگ کے اندر ہم چیک کر دیں نصوص کو، حواشی کو، تعلیقات کو، اور صرف عنوانات میں سرچ کریں گے تو ہمیں عنوانات مل جائے گا۔